بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 9 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 65 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو اور مخمور کافی دیر تک کرامتی چادر میں چھپے رہے، لیکن جب غار کے باہر کافی عرصے تک سناٹا رہا تو ملکہ برا نے چادر الگ کر کے جادو کے ذریعے افراسیاب کے بارے میں خبر معلوم کی۔ پتہ چلا کہ وہ واپس چلا گیا ہے۔ اس پر برا نے امرو سے کہا، خواجہ صاحب، اب یہاں سے آپ اپنے لشکر کی راہ لیں، میں قلعہ ہفت رنگ کو جاتی ہوں۔ افراسیاب اس وقت سخت غضبناک ہے، میں بھی آپ کے ساتھ چلی اور اسے معلوم ہو گیا تو بڑی قیامت ڈھائے گا۔ ویسے آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، میری فوج وہاں آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ افراسیاب آسانی سے اس فوج کو ختم نہیں کر سکتا، میں خبر لیتی رہوں گی، ضرورت پڑی تو اور فوج بھی بھیج دوں گی، بلکہ خود بھی آ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ جواب میں امرو نے بھی خدا حافظ کہا اور اپنے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ برا اڑ کر طلسم نور افشاں کو چل دی۔ چھاؤنی کے قریب پہنچ کر امرو نے سوچا، میں اسی طرح سب پر ظاہر ہو گیا تو میرے آنے کی خبر مشہور ہو جائے گی۔ افراسیاب سخت مشتعل ہے، کیوں نہ بھیس بدل کر کچھ دن خاموشی سے گزار دوں۔ دوست دشمن یہی سمجھیں گے کہ ملکہ برا مجھے طلسم نور افشاں میں لے گئی ہے، پھر جب ضرورت ہوگی خود کو ظاہر کر دوں گا۔ یہ خیال کر کے اس نے ملکہ معروف کے ایک خادم کا بھیس بھرا اور چھاؤنی میں داخل ہو گیا۔ معروف کے سوا اس نے یہ راز کسی کو بھی نہ بتایا۔ امرو کی موجودگی کے احساس سے ملکہ معروف کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ دوسرے دن مہمان فوجوں کو ساتھ لے کر اس نے ملکہ حیرت سے پہلے دن سے زیادہ اچھی طرح جنگ کی، لیکن حیرت بھی زخمی شیرنی کی طرح خطرناک بن چکی تھی۔ اس نے اپنی فوج کو اس بے جگری سے لڑایا کہ معروف کی فتح کی حسرت دل ہی میں رہ گئی۔ صبح سے شام تک گھمسان کی جنگ رہی۔ اندھیرا ہونے پر ہار جیت کے بغیر دونوں فوجیں پھر اپنی اپنی چھاؤنی کو واپس ہو گئیں۔ اس کے بعد یہ بات روزمرہ کا معمول بن گئی۔ چوتھے دن افراسیاب طلسم ظلمات سے باغ سیب میں واپس آیا۔ آتے ہی اس نے اپنی خاص کاہنوں کو طلب کر کے ان سے رائے طلب کی کہ باغیوں کے حوصلے بہت بڑھ چکے ہیں، ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ شہنشاہ کوکب بھی کھل کر ان کی مدد کرنے لگا ہے۔ بتاؤ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد ایک کاہن نے کہا، حضور، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ساری دنیا کے بادشاہ اور جادوگر مل کر بھی حضور پر فوج کشی کریں تو کچھ حاصل نہ ہوگا، لیکن حالات چونکہ روز بروز بگڑتے جا رہے ہیں اور خیر خواہوں کو پریشانی لاحق ہونے لگی ہے، اس لیے میری رائے میں آپ طلسم کشا شہزادہ اسد کو جلد سے جلد قتل کر دیں۔ نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، پھر کسی سے حضور کے تخت و تاج کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو سکے گا۔ دوسرا کاہن بول اٹھا، حضور، مجھے اس رائے کی ہر بات سے اتفاق ہے، مگر اس سے اتفاق نہیں کہ طلسم کشا کو جلد سے جلد قتل کر دیا جائے۔ میں نے لکھا دیکھا ہے کہ طلسم کشا کو اس کی قید کی میعاد ختم ہونے سے پہلے قتل کرنا مصیبتوں کا باعث بنے گا۔ پہلے اس کی قید کی میعاد معلوم کیجئے، اس کے بعد ہی اس کے قتل کا فیصلہ کیجئے۔ دوسرے کاہنوں نے بھی اس کاہن کی بات کی تائید کی۔ افراسیاب سوچ میں پڑ گیا۔ آخر اس نے کتاب سامری کھول کر طلسم کشا کی قید کی میعاد معلوم کی۔ پتہ چلا کہ ابھی 1 ماہ کی مدت باقی ہے۔ افراسیاب نے کہا، بس تو فیصلہ ہوا کہ آج سے 1 ماہ کے بعد طلسم کشا شہزادہ اسد کو قتل کر دیا جائے گا۔ اب افراسیاب نے معروف اور حیرت کی لڑائیوں کی رپورٹیں طلب کیں۔ پتہ چلا کہ روزانہ صبح سے شام تک جنگ ہوتی ہے، دونوں اطراف کے ہزاروں افراد مارے جاتے ہیں، مگر نتیجہ کچھ برآمد نہیں ہوتا۔ یہ معلوم کر کے افراسیاب نے اپنے ہاتھ سے ملکہ حیرت کے نام ایک خط لکھا اور ایک طلسمی پتلے کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ ملکہ حیرت کئی دنوں سے افراسیاب کے بارے میں بے خبر تھی۔ اس کا خط پاتے ہی وہ اسے بے صبری کے ساتھ کھول کر پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 ماہ بعد شہزادہ اسد کو قتل کر دوں گا، اس کے سوا مجھے کسی سے اندیشہ نہیں۔ تب تک خواہ مخواہ جنگ کر کے لاکھوں آدمیوں کو کٹوانا غیر ضروری ہے۔ کل سے جنگ بند کر دو۔ ملک کے جو ماتحت بادشاہ، نواب اور سردار
وہاں عمرو کا تماشا دیکھنے آئے تھے، سب کو رخصت کر دو۔ طلسم کشا کا کام تمام کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ باغیوں سے نپٹ لیا جائے گا۔ یہ خط پڑھ کر ملکہ حیرت نے پوری چھاؤنی میں منادی کرا دی کہ کل صبح سے جنگ بندی کی جاتی ہے۔ پہلے سے یہاں رہنے والی فوج کے علاوہ سب کو حکم دیا جاتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ جاسوسوں کے ذریعے تھوڑی دیر میں یہ خبر معروف کو بھی ہو گئی۔ اس نے خواجہ عمرو کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عمرو نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، اگر دشمن جنگ بند کرنا چاہتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ بھی کل سے میدان جنگ میں نہ جائیں۔ لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ افراسیاب نے جنگ بندی کا حکم کیوں دیا ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ معروف نے کہا، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ہمیں اس کا پتہ کرنا چاہیے، میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں۔ عمرو نے کہا اور معروف سے رخصت ہو کر حیرت کی چھاؤنی کی طرف چل دیا۔ قریب پہنچ کر اس نے ملکہ حیرت کے خادموں کا سا بھیس بھرا اور چھاؤنی میں گھوم پھر کر حالات معلوم کرنے لگا۔ اصل بات معلوم کرنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ حیرت کی چھاؤنی سے نکل کر سیدھا ملکہ معروف کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، افراسیاب نے آج سے 1 ماہ بعد شہزادہ اسد کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اسی وجہ سے اس نے فی الحال ہم سے جنگ کرنا ملتوی کر دیا ہے۔ صبح طلسم ہوشربا کے چپے چپے سے آئے ہوئے سارے بادشاہ، ملکائیں اور سردار اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب ہمیں شہزادہ اسد کو قید سے نکال لانے کی ترکیب کرنی چاہیے۔ اگر افراسیاب نے اسے قتل کر دیا تو پھر ہم زندگی بھر طلسم ہوشربا فتح نہ کر سکیں گے۔ ملکہ معروف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ بولی، خواجہ صاحب، شہزادہ اسد کو چھڑانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہ ایسے طلسم میں قید ہے جس پر افراسیاب کے علاوہ دنیا میں کسی کا بس نہیں چل سکتا۔ اس طلسم کی رازدار صرف ملکہ ماراں اور ملکہ اسرار جادوگر ہیں، مگر ایک تو وہ افراسیاب کے وفادار ہیں، دوسرے ان تک پہنچنا مشکل ہے کیونکہ وہ طلسم باطن کی زمین کی تہوں کے اندر رہتی ہیں۔ ملکہ معروف کچھ سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، ملکہ گلگوں نام کی ایک شہزادی اسی علاقے کی حاکم ہے جس کے نیچے سے ملکہ اسرار جادوگر کے ٹھکانے کا راستہ جاتا ہے۔ ملکہ گلگوں ہی اس راستے کی محافظ ہے۔ ممکن ہے افراسیاب کے بلاوے پر بھی وہ یہاں آپ کے قتل کا تماشا دیکھنے آئی ہو اور حیرت کی چھاؤنی میں موجود ہو۔ عمرو ملکہ معروف کی ایک ایک لفظ کو توجہ سے سنتا رہا۔ بات پوری ہوئی تو وہ ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے ہوئے بولا، میں اسی وقت جا کر ملکہ گلگوں کو تلاش کرتا ہوں، مل گئی تو ٹھیک، ورنہ جانے والوں میں سے کسی کے ساتھ ہو کر طلسم باطن جا پہنچوں گا۔ شہزادہ اسد ہی ہماری آخری امید ہے، اسے چھڑانے میں اگر جان بھی کام آ گئی تو دریغ نہ کروں گا۔ آپ صبر سے میری واپسی کا انتظار کریں۔ اگر مارا جاؤں یا افراسیاب شہزادہ اسد کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو طلسم ہوشربا سے نکل کر کوہ عقیق میں امیر حمزہ کے پاس چلی جائیے۔ بس جو کہنا تھا کہہ چکا، خدا حافظ۔ ملکہ معروف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر جوں توں کر کے اس نے عمرو کو رخصت کیا۔ عمرو پھر پہلے کی طرح ملکہ حیرت کی چھاؤنی میں جا پہنچا۔ اب کی بار وہ ایک گویے کے بہروپ میں تھا۔ خاصی دیر تک وہ ملکہ گلگوں کی تلاش میں ادھر ادھر مارا مارا پھرتا رہا، لیکن لاکھوں کا لشکر تھا اور میلوں تک پھیلا ہوا۔ اس کے علاوہ سب کوچ کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے تھے، کوئی سامان باندھ رہا تھا، کوئی دوستوں سے رخصت ہو رہا تھا۔ عمرو کو کسی سے گلگوں کا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ رخصت ہونے والے سارے سردار یقیناً ملکہ حیرت کو سلام کرنے ضرور جائیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ملکہ حیرت کی بارگاہ کا رخ کیا۔ وہاں ملکاؤں، نوابوں اور سرداروں کا ازدحام تھا، کچھ آ رہے تھے، کچھ رخصت ہو کر جا رہے تھے۔ ملکہ حیرت تخت پر بیٹھی تھی، اس کے قریب ایک سردار کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لمبی فہرست تھی۔ وہ فہرست میں سے پکار کر جس کا نام پڑھتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ملکہ کے پاس جاتا اور اس سے اجازت لے کر سلام کرتا ہوا نکل جاتا۔ اسے اتفاق کہیے کہ عمرو کو وہاں پہنچے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ فہرست والے نے ملکہ گلگوں نازک چشم کا نام پکارا۔ اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی ایک نوجوان شہزادی اٹھی اور ملکہ حیرت کی طرف چل دی۔ عمرو نے اس پر نگاہیں جما دیں۔ جیسے ہی وہ ملکہ حیرت سے رخصت ہو کر دربار سے نکلی، عمرو اس کے پیچھے ہو لیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ گلگوں اپنے پڑاؤ پر پہنچی تو عمرو نے دیکھا کہ اس کی ساری فوج اپنے ڈیرے خیمے سمیٹ چکی ہے اور سارا مال و اسباب طلسمی سواریوں پر
بار کیا جا چکا ہے، سفر کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور لوگ صرف پو پھٹنے کے انتظار میں ادھر ادھر بیٹھے وقت گزاری کر رہے ہیں۔ ملکہ گلگوں کے لیے اس کی کنیزوں نے فقط ایک قالین بچھا رکھا تھا۔ گلگوں اس پر جا کر بیٹھی ہی تھی کہ امرو نے درد انگیز دھن میں بانسری کی تان چھیڑ دی۔ گلگوں تڑپ اٹھی، کنیزوں کو حکم دیا بانسری بجانے والے کو یہاں لے کر آؤ۔ امرو کچھ زیادہ دور نہ تھا، کنیزیں اسے بلا لائیں۔ امرو نے ایسی بانسری بجائی کہ گلگوں سمیت سب دیوانے ہو گئے۔ بانسری کا رنگ جما کر امرو نے ایک غزل چھیڑ دی، پھر تو وہ سما بندھا کہ سننے والا ہر شخص سر دھننے لگا۔ غزل ختم ہوئی تو ہر طرف سے امرو پر اشرفیاں، انگوٹھیاں اور ہار نچھاور ہونے لگے۔ پو پھٹنے میں اب تھوڑی ہی دیر باقی تھی، پوری چھاؤنی میں روانگی کے نکارے بجنے لگے تھے۔ گلگوں نے امرو سے کہا، میاں میراسی، تمہارا کیا نام ہے؟ ہمارے ساتھ چلو گے؟ امرو نے ادب سے جواب دیا، حضور میرا نام خرد برد ہے، قدردانی کا وعدہ فرمائیں تو چلنے میں مجھے کیا عذر ہے، اپنا تو پیشہ ہی یہی ہے۔ ملکہ اور اس کی کنیزیں امرو کا یہ نام سن کر بہت ہنسیں۔ امرو کو ایک طلسمی سواری پر سوار کروا دیا گیا اور وہ ملکہ گلگوں کی فوج کے ساتھ طلسم باطن میں اسی کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد ملکہ گلگوں نے رات کو محفل جمائی اور امرو کو بلا کر گانا سنانے کی فرمائش کی۔ اس مرتبہ امرو نے بڑا ہی غضب ڈھایا، ایسا لہک لہک کر گایا کہ ہر سننے والا مست ہو کر رقص کرنے لگا۔ گانا ختم ہونے پر ملکہ گلگوں بڑے جوش سے بولی، اے خرد برد، تو نے دل خوش کر دیا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امرو نے عرض کی، حضور دھن دولت کی خواہش نہیں، بس ایک حسرت ہے، اگر پوری کرنے کا وعدہ کریں تو کہوں۔ گلگوں نے کہا، جو تو کہے گا وہی ہوگا، بول کیا حسرت ہے؟ امرو نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور برسوں سے تمنا ہے کہ کبھی ملکہ اسرار جادوگر اور ملکہ ماراں سے اپنے فن کی داد طلب کروں، اگر حضور مجھے وہاں تک پہنچا دیں تو بڑا کرم ہوگا، بس یہی حسرت ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ گلگوں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے شک ہوا کہ گویے کے روپ میں یہ دشمن کا کوئی جاسوس یا عیار ہے۔ فوراً منتر پڑھ کر امرو کی طرف پھونکا، سارا بہروپ غائب ہو گیا۔ امرو اپنی اصل شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ گلگوں چیخ پڑی، اسے پکڑو، یہ مواں امرو عیار ہے، غضب ہو گیا کہ ہم اسے طلسم باطن میں اپنے ساتھ لے آئے، گرفتار کر لو ورنہ افراسیاب سنے گا تو غضب ڈھائے گا۔ کنیزیں جو امرو کے گانے سے مست ہو رہی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے چاروں طرف سے جھپٹ پڑی۔ امرو بھی ہوشیار ہو چکا تھا، خنجر نکال کر اس نے قریب پہنچنے والی ایک کنیز کا کام تمام کر دیا اور ڈبکی لگا کر دوسری کنیزوں کے جھرمٹ سے باہر نکل گیا۔ چونکہ مرنے والی کنیز جادوگرنی تھی، لہٰذا اندھیرا چھا گیا اور امرو اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر گلگوں کی حویلی میں جا گھسا۔ خادماؤں کی نگاہ سے بچنے کے لیے اس نے کرامتی چادر اوڑھ لی اور ایک کوٹھڑی میں پہنچ کر اندر سے زنجیر لگا کر چپکا ہو بیٹھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب کنیزیں امرو کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئیں اور گلگوں نے جادو کے ذریعے امرو کا پتہ لگانا چاہا تو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخر یہ سمجھ کر کہ امرو اس کے علاقے سے باہر نکل گیا ہے، اس نے اطمینان کی سانس لی۔ امرو جس کوٹھری میں چھپا تھا اس میں بلا کا اندھیرا تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اندازہ لگا لیا کہ گلگوں اس کی تلاش سے مایوس ہو چکی ہوگی، تو اس نے کرامتی چادر الگ کر کے زنبیل میں رکھی اور موم بتی جلا کر کوٹھری کا جائزہ لینے لگا۔ یہ دیکھ کر اسے بڑا اچنبھا ہوا کہ کوٹھری میں سوائے ایک اعلیٰ قالین کے کوئی دوسرا بھی سامان نہیں۔ یہ کوٹھری کس کام آتی ہے؟ نہ مال خانہ ہے، نہ خوابگاہ، نہ بیٹھک، یہ آخر ہے کیا؟ امرو بار بار یہ سوچتا رہا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے دل میں کہا، چلو فی الحال اس قالین ہی کو مال غنیمت بناؤ۔ اس نے قالین لپیٹ کر زنبیل میں ڈالی ہی تھی کہ ایک کونے میں نگاہ پڑتے ہی وہ چونک پڑا، ارے یہ تو تہہ خانے کا دروازہ لگتا ہے۔ ایک لٹو جیسا کونے کے فرش پر جڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے اس تہہ خانے میں خزانہ ہو، چل کر دیکھنا چاہیے۔ اس نے لٹو کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اوپر کو زور کیا تو دروازہ جیسا ایک تختہ اوپر کو اٹھ گیا۔ نیچے سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ امرو دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ نیچے اترا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ایک بڑے تہہ خانے میں تھا۔ اس تہہ خانے کے فرش پر بھی ایک جگہ لٹو جڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھانے پر پھر سیڑھیاں ظاہر ہوئیں، ایک کے بعد ایک اسی طرح 7 تہہ خانے ملے۔ آخری تہہ خانے میں پہنچ کر دیوار میں ایک دروازہ نظر آیا۔ اسے کھول کر آگے بڑھا تو ایک سرنگ نظر آئی۔ اس میں چلتے چلتے وہ بالآخر ایک باغ میں پہنچ گیا۔
اس سفر میں ساری رات گزر گئی۔ جب وہ باغ میں داخل ہوا تو پرندے چہچہا رہے تھے، نسیمیں صبح اٹھلا اٹھلا کر چل رہی تھی، کچھ کنیزیں کیاریوں میں سے پھول چن رہی تھیں۔ عمرو نے اندازہ کیا کہ یہ باغ کسی ملکہ یا شہزادی کا ہے، جس کے گہنے اور گلدستے بنانے کے لیے کنیزیں پھول توڑ رہی ہیں۔ جس کنج کے پیچھے چھپا ہوا وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کے پیچھے سفید گلابوں کا ایک تختہ تھا۔ کچھ دیر بعد ایک شوخ کنیز دوسروں سے الگ ہو کر اس کی طرف آنے لگی تو دوسری کنیز بولی، اری شمشاد کدھر چلی؟ اس نے جواب دیا، ذرا سفید گلاب توڑ لاؤں۔ عمرو تیار ہو بیٹھا۔ جیسے ہی شمشاد کنج کی اوٹ میں آئی، عمرو نے بے ہوشی کا غبارہ مار کر اسے بے سدھ کیا، پھر جلدی جلدی اس کا بہروپ بنایا اور اسے کنج کے اندر چھپا کر سفید گلاب توڑے اور جا کر دوسری کنیزوں میں گھل مل گیا۔ عمرو نے سفید گلاب کے جو پھول توڑے تھے وہ بڑے خوبصورت تھے۔ ایک کنیز نے اس کے چٹکی لیتے ہوئے کہا، اری شمشاد بڑا اچھا پھول لائی ہے، ملکہ ماراں اسے ضرور اپنے جوڑے میں لگائے گی۔ اس جملے سے عمرو سمجھ گیا کہ قسمت اسے جس جگہ لے آئی ہے وہ وہی ہے جہاں پہنچنے کی آرزو وہ لے کر چلا تھا۔ کچھ دیر بعد ساری کنیزیں محل کو چل دیں۔ محل کے اندر اندرونی برآمدے میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے کئی کمرے تھے۔ ہر کمرے کے دروازے سونے کے تھے اور ان پر موتیے جڑے مخملے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کنیزیں اس برآمدے میں پہنچ کر رک گئیں اور پھولوں کے ہار اور گلدستے اور زیورات بنانے لگیں۔ ایک کنیز دو کمروں کے اندر جھانک کر آئی اور بولی، ملکہ اسرار ابھی تک تو خراٹے لے رہی ہیں، البتہ ملکہ ماراں کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اچھا تو تم ہار اور زیور بناؤ، میں اور شمشاد ان کے ہاتھ منہ دھلانے کا کام سنبھالتے ہیں۔ دوسری کنیز نے کہا اور عمرو کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ عمرو اٹھ کر اس کے پیچھے چلا۔ برآمدے کے ایک کونے میں چلمچیاں اور لوٹے رکھے تھے۔ کنیز نے عمرو کو چلمچی اٹھانے کا اشارہ کیا اور خود لوٹے میں پانی بھر کر اور عطر ڈال کر ایک چوکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ عمرو بھی اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ چوکی میں ایک طرف مخمل کے تولیے طے کیے ہوئے رکھے تھے۔ ایک کمرے کا دروازہ اس چوکی کے قریب ہی تھا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ ملکہ ماراں کا کمرہ ہے۔ چند لمحوں بعد ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کمرے سے نکل کر باہر آئی۔ برآمدے میں موجود ساری کنیزیں اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جھک جھک کر سلام کرنے کے ساتھ سب ایک ساتھ پکار اٹھی، حضور صبح مبارک۔ عمرو بھی آداب بجا لایا۔ ماراں کی سادگی، خوبصورتی اور کم سنی پر بے اختیار اس کو رحم آ گیا۔ دل ہی دل میں کہنے لگا، کاش یہ لڑکی ایمان لے آئے، کاش مجھے اسے ہلاک نہ کرنا پڑے۔ ماراں سلام لے کر مسکراتی ہوئی چوکی پر بیٹھ گئی۔ عمرو اور اس کی ساتھ کی کنیز نے اس کا منہ دھلوایا۔ دوسری کنیزوں نے آ کر گلدستے، ہار اور پھولوں کے زیورات پیش کیے۔ ماراں کنیزوں سے ہنسنے بولنے لگی۔ اتنے میں برابر والے کمرے سے آواز آئی، اے شمشاد، ماراں رانی اٹھ گئیں کہ نہیں؟ اس سے پہلے کہ نقلی شمشاد کچھ کہتی، ماراں چہک اٹھی، جی اٹھ گئی نانی جان، حاضر ہوتی ہوں۔ عمرو سمجھ گیا کہ دوسرے کمرے سے آنے والی آواز ماراں کی نانی ملکہ اسرار جادوگر کے علاوہ اور کسی کی نہیں۔ سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ماراں چوکی سے اٹھی اور عمرو یعنی نقلی شمشاد کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوسرے کمرے کی طرف چلی۔ عمرو پیچھے ہو لیا، مگر اس کے دل کو دھڑکا لگ گیا کہ اسرار جادوگر نے بھی شمشاد کو پکارا اور ماراں بھی اسے اندر لیے جاتی ہے، اس میں کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ کمرے کے اندر بیچ میں ایک اور بھاری پردہ لٹک رہا تھا۔ ماراں کے اشارے پر عمرو نے پردہ سرکایا۔ سامنے مسہری پر ایک دبلی پتلی سفید بالوں والی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے انداز جھریاں پڑی تھیں، مگر لباس اور زیور بڑے اعلیٰ تھے۔ بڑھیا کسی فکر میں پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ ماراں نانی جان آداب کہتے ہوئے آگے بڑھی اور بڑھیا سے لپٹ گئی۔ ملکہ اسرار نے ماراں کی پیشانی پر بوسہ دیا اور چٹ چٹ بلائیں لے کر کہنے لگی، لڑکی زمانہ بڑا نازک آ گیا ہے، طلسم کشا کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ملک میں انقلاب کے اندیشے ہیں، بس آج سے کھیل کود بالکل بند، اپنے علاقے کی سرحدوں کی دیکھ بھال کی فکر کر۔ ماراں بولی، نانی جان آپ کو تو بیٹھے بٹھائے وہم ہو گیا ہے، کچھ بھی زمانہ خراب نہیں، آج تو میں ناٹک کے ایک کھیل کی تیاری کروں گی، میری سہیلیاں آنے والی ہیں، بیٹا تو سمجھتی کیوں نہیں؟ ملکہ اسرار بولی، بھلا رات تک میں نے کوئی ایسی بات کی تھی، پھر رات ہی رات میں کون سی تبدیلی آ گئی؟ ملکہ ماراں نے پوچھا۔ بیٹا بات یہ ہے کہ جب سے سو کر اٹھی ہوں دل سخت پریشان ہے،
مجھے پتا چلا ہے کہ طلسم کا دشمن عمرو عیار تمہارے باغ میں آ پہنچا ہے۔ وہ آفت کا پرکالا ہے، جس طرح بن پڑے اسے ڈھونڈ نکالو، ورنہ نہ میری خیر ہے نہ تمہاری۔ اچھی بات ہے نانی جان، مارا اٹھتے ہوئے بولی، جا کر ڈھونڈتی ہوں۔ پھر باہر آ کر کنیزوں سے کہنے لگی، معلوم ہوتا ہے رات نانی جان کو بھیانک خواب دکھائی دیتے رہے ہیں، کہتی ہیں عمرو یہاں آ گیا ہے، اسے ڈھونڈو۔ بھلا عمرو یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ ملکہ گلگوں ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، وہ عمرو کو کیسے آنے دے سکتی ہے؟ کنیزیں ہاں میں ہاں ملانے لگیں۔ عمرو چوکنا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ملکہ اسرار جادوگر کی پھر آواز آئی، مارا بیٹی، عمرو کی تلاش شروع کرائی کہ نہیں؟ مارا نے جھوٹ موٹ کہہ دیا، نانی جان محل میں تو دیکھ لیا، کہیں نہیں ہے، کنیزوں کو باغ میں بھیجا ہے، اب خود بھی جا کر ڈھونڈتی ہوں۔ اے لڑکی، کیوں مجھے بناتی ہے؟ اسرار پکاری، تو ڈھونڈ چکی، آدمی دل لگائے تو کام ہو۔ اچھا چھوڑ، کالی کتاب کسی سے بھجوا دے، میں خود پتہ کرتی ہوں، وہ عیار کس کے بحروپ میں ہے۔ مارا اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک کالی جلد والی کتاب لا کر عمرو کو دیتے ہوئے بولی، شمشاد دے آ اسے نانی جان کو۔ عمرو کے دل میں ایک منصوبہ تیار تھا، وہ کتاب لے کر اسرار جادوگر کے پاس پہنچی۔ اسرار جادوگر نے عمرو پر نگاہ ڈالے بغیر کتاب لے کر دیکھنی شروع کر دی۔ عمرو نے کمند کا پھندا اسرار جادو کی طرف پھینکا، اور جب اس کی گردن پھندے میں آ گئی تو انتہائی پھرتی کے ساتھ کمند کو جھٹکا دیا، مگر پھر ایک دم اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ جھٹکے کے ساتھ ہی ملکہ اسرار کا سر فرش پر جا گرا، دھڑ مسحری پر تڑپنے لگا، مگر دھڑ سے اور گردن سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا تھا۔ اس عجیب واقعے پر عمرو حیران ہو ہی رہا تھا کہ پہلو کی دیوار شک ہوئی اور ملکہ اسرار باہر آتے ہوئے للکاری، خبردار، تو مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا، میرا نام اسرار جادوگر ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ عمرو نے پھرتی سے خنجر نکالا اور چاہتا تھا کہ جھپٹ کر اسرار پر وار کرے کہ اس نے کوئی منتر پڑھ کر تالی بجائی۔ ہوا کا ایک تھپیڑا عمرو کو لگا اور وہ اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیے۔ اسرار نے آواز دے کر مارا کو بلایا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسرار نے طنز کرتے ہوئے کہا، لو رانی جی، دیکھ لو عمرو کو، شمشاد کے بحروپ میں تھا، تمہیں تو میری بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اب بولو کیا کہتی ہو؟ مارا عمرو کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، بولی، نانی جان آپ ٹھیک فرماتی تھی، غلطی کی جو یقین نہیں کیا، مگر نانی جان آپ تو کہتی تھی عمرو بہت خطرناک ہے، مجھے تو یہ سینک سلائی سا آدمی بالکل خطرناک معلوم نہیں ہوتا، دیکھیے نا بیچارہ کتنا سہما ہوا ہے، برسوں کا بھوکا پیاسا بھی لگتا ہے۔ اری گھامڑ، ملکہ اسرار نے کہا، اس کی ظاہری حالت پر نہ جا، بس کی گانٹ ہے، شہنشاہ افراسیاب کو اس نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، سینکڑوں نامی گرامی جادوگروں کو ہلاک کر چکا ہے، اگر میں ہوشیار نہ ہوتی تو مجھے بھی قتل کر چکا ہوتا، اب میں اسے نہ اپنے پاس قید رکھوں گی نہ افراسیاب کے پاس بھیجوں گی، ابھی باغ میں لے جا کر قتل کر دوں گی، ورنہ یہ نکل بھاگے گا۔ کتنی ہی بار ملکہ حیرت اور افراسیاب تک کو دھوکہ دے چکا ہے۔ یہ کہہ کر ملکہ اسرار نے کنیزوں کو اشارہ کیا، انہوں نے عمرو کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اٹھا کر باغ کو لے چلی۔ باغ میں پہنچ کر ملکہ اسرار چاہتی تھی کہ عمرو کو قتل کرے کہ اچانک قریب کی زمین پھٹی اور ایک سفید داڑھی والا آدمی باہر نکلا۔ ٹھہر جاؤ، آنے والے نے ملکہ اسرار سے کہا۔ اسرار کی جوں ہی اس پر نظر پڑی، استاد استاد کہتی ہوئی ہاتھ جوڑے اس کی طرف بڑھی اور قریب پہنچ کر بوڑھے جادوگر کے پاؤں چھوئے۔ مارا نے بھی آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اس نے باری باری دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا، دعائیں دیں اور پھر ایک طرف لے جا کر کہنے لگا، بڑی خیریت ہوئی، میں وقت پر پہنچ گیا، عمرو ہلاک ہو جاتا تو ہم سب عذاب میں مبتلا ہو جاتے، اب بہتر یہ ہے کہ عمرو کو تم لوگ نہ صرف چھوڑ دو بلکہ اس کا ساتھ دو۔ استاد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ملکہ اسرار حیران ہوتے ہوئے بولی، یہ تو طلسم اور شہنشاہ افراسیاب کا دشمن ہے، اسے چھوڑ دینے یا اس کا ساتھ دینے کا مطلب ہے کہ ہم شہنشاہ سے غداری کریں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بدلے میں وہ ہمیں سزا دینے کے بجائے انعام دے گا؟ بیٹی اسرار، بوڑھے جادوگر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، پرانی کتابوں سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ طلسم شہزادہ اسد کے ہاتھوں فتح ہوگا اور افراسیاب کا اقتدار باقی نہ رہے گا، اس لیے تقدیر سے لڑنا عقل مندی نہیں، افراسیاب تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، جبکہ شہزادہ اسد تمہیں نیکی کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ عمرو شہزادہ اسد کو چھڑانے کی نیت سے یہاں آیا ہے، اس کی مدد کرو
تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، بس اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ملکہ اسرار اور بوڑھے جادوگر میں بہت دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ آخر کار وہ امرو کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئی۔ امرو کو رہا کر دیا گیا۔ اس نے بوڑھے جادوگر کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور پھر سب مل کر شہزادہ اسد کو رہا کروانے کے منصوبوں پر غور کرنے لگے۔